کون پانی کو اڑاتا ہے ہوا کے دوش پر؟ کون پانی کو اڑاتا ہے ہوا کے دوش پر؟ کس نے بخشی پیڑ کو آتش پذیری؟ سوچئے۔ ہمیں صفائی کی اتنی تلقین کی گئی ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ آلودگی کا مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال ہم اس سلسلے کو، میں نے جس کتاب کا اپنی کا ذکر کیا ہے اس میں پہلے ہم حمد سے آغاز کریں گے، اور اس حمد میں ان چیزوں کا تذکرہ شامل ہے جن میں آج آلودگی جو ہے بڑھ رہی ہے، مثلاً پانی بھی ہے، ہوا کا ذکر بھی ہے، مٹی کا ذکر بھی ہے، اور سبزے کا تذکرہ بھی ہے۔ صرف 3 شعر ہیں۔ کون پانی کو اڑاتا ہے ہوا کے دوش پر؟ کون پانی کو اڑاتا ہے ہوا کے دوش پر؟ کس نے بخشی پیڑ کو آتش پذیری؟ سوچئے۔ کس نے بخشی پیڑ کو آتش پذیری؟ سوچئے۔ کس کے لطف خاص سے نغمہ فشاں ہے سانس کی دھیمی دھیمی دھیری دھیری یہ نفیری؟ سوچئے۔ کس کے لطف خاص سے نغمہ فشاں ہے سانس کی دھیمی دھیمی دھیری دھیری یہ نفیری؟ سوچئے۔ کس کی شان کن فکاں سے پھوٹتا ہے خاک سے یہ گیا ہے سبز کا فرش حریری؟ سوچئے۔ ہر ایک لفظ ہے گوہر بے بہا، ہر ایک لفظ ہے گوہر بے بہا، جناب محمد کے فرمان کا یہ ہے قول سالار اہل صفا۔ صفائی تو حصہ ہے ایمان کا، یہ ہے قول سالار اہل صفا۔ صفائی تو حصہ ہے ایمان کا۔ اور اپنی کئی صحبتوں میں یہ جو بات میں اب کہنے والا ہوں اس کا حوالہ حضرت علامہ اقبال نے بھی دیا ہے۔ کر ان کی طبع لطافت پسند کی تقلید، کر ان کی طبع لطافت پسند کی تقلید، جہاں میں تجھ کو اگر بامراد رہنا ہو، میں ایسی بات کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، کبھی حضور نے میلا لباس پہنا ہو، میں ایسی بات کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، کبھی حضور نے میلا لباس پہنا ہو۔